اپنے گھر بیٹھے کچھ کام کر رہے، رات میں حضرت علی تشریف لے آئے، رات میں حضرت علی کہنے لگے حضور، حضرت علی تشریف لائے، حضرت عمر بیٹھے کچھ کام کر رہے، چراغ جل رہا، حضرت علی آئے، کہنے لگے مجھے کچھ ذاتی مشورہ لینا آپ سے۔ ذاتی؟ حضرت عمر نے فرمایا کیا کوئی بٹن یار تمہارا کیا ہے، کیسا ہے، بغیر چھوڑے بھی ہو رہا ہے کہ یہ میں نے تم سے کہا تھا کہ ای کو اور اس کا سب کچھ چاہے ختم کر دو، بڑی اچھی تقریر چل رہی ہے مگر تم مانو گے نہیں، بس تو پتہ نہیں کیا بات ہے یار، اتنی دور کے بیٹھ کے بھی یہ ہمیں سکھا دو یہ عمل۔ توجہ کریں توجہ کریں، آپ تقریر بہت اچھی چل رہی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے نا؟ آپ سنتے رہیں، آپ سنتے رہیں انشاءاللہ۔ حضرت عمر سے حضرت مولا علی فرماتے ہیں کہ میں کچھ ذاتی مشورہ لینے آیا۔ حضرت علی نے کہا ذاتی مشورہ، حضرت عمر نے فرمایا رک جاؤ، جو چراغ جل رہا تھا بجھا دیا۔ کیا کیا؟ جو چراغ جل رہا تھا کیا کیا؟ بجھا دیا۔ اچھا ان عورتوں کے بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، اپنی باتوں میں لگی ہوئی ہیں، جبکہ ان کے کام کی زیادہ باتیں کر رہا ہوں میں۔ گھر میں جو کھانا بناتی ہے یہ محکمہ عورت کے ہاتھ میں ہے، ٹھیک ہے نا؟ کھانا لقمہ حلال ہونا چاہیے، روزی حلال ہونا چاہیے، اس لیے ان کے کام کی باتیں زیادہ ہیں۔ کان کھول کے سنو، کوئی اٹھنے کی کوشش نہ کرے، جہاں بیٹھی ہے وہیں بیٹھ کے سنتی رہی میری بات۔ چراغ بجھا دیا، دوسرا چراغ جلایا، اس کے برابر میں رکھا تھا، اور وہ جلا کے حضرت علی سے فرمایا کہ اب بتاؤ کیا مشورہ لینے آئے ہو؟ اے کالی ٹوپی والے، کان پکڑ کے ادھر پھینک دوں گا، سمجھے؟ کہا اب بتاؤ کیا مشورہ لینا ہے؟ مولا علی نے فرمایا مشورہ بعد میں لوں گا، پہلے یہ بتاؤ کہ جب چراغ جلی رہا تھا تو بجھا کیوں دیا، اور جب بجھا دیا تھا تو دوسرا جلا کیوں دیا؟ چراغ ہی بجھایا اور چراغ ہی جلایا، ایسا تو نہیں تھا نا کہ آپ نے صاحب بلب بجھا کے سی ایف ایل جلائی، اس کی روشنی زیادہ تھی۔ چراغ ہی بجھایا اور چراغ ہی جلایا۔ اگر جلانا تھا تو بجھایا کیوں، بجھانا تھا تو جلایا کیوں؟ یار ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس کے ایسے غلام ہیں، علی و عمر جیسے جس کے غلام ہیں، اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے۔ تو جو نبی علی اور عمر کا ہے وہی نبی تیرا اور میرا ہے، جو خدا علی و عمر کا ہے وہی خدا تیرا اور میرا ہے۔ جب شریعت ان کے لیے یہ ہے تو پھر ہمارے لیے اتنی چھوٹ آزادی کہاں سے ہو جائے گی؟ مجھے کہاں سے ہو جائے گی؟ نہیں ہو سکتی۔ حضرت عمر نے فرمایا بات یہ ہے کہ میں جو یہ کام کر رہا تھا یہ کام سرکاری کام تھا۔ کون سا کام تھا؟ خلیفہ تھے نا، تو خلافت سے ریلیٹڈ کام ہے۔ کس سے ریلیٹڈ؟ خلافت سے۔ تو سرکاری اس لیے میں نے کہہ دیا تھا کہ آپ کے سمجھ میں آئے، ٹھیک ہے؟ حکومت کا کام تھا، حکومت سے ریلیٹڈ کام تھا۔ تو علی یہ جو چراغ جل رہا ہے اس چراغ میں جو تیل ہے وہ حکومت کے پیسے کا ہے، اس میں جو چراغ میں تیل جل رہا ہے وہ تیل بیت المال کے پیسے سے آیا ہوا تیل ہے، کام سرکاری ہے اس لیے سرکاری تیل پہ ہو رہا تھا۔ اب علی مسئلہ ذاتی ہے تو سرکاری تیل پہ نہیں ہوگا، سرکاری چراغ بجھا کے ذاتی چراغ جلایا ہے۔ جب بات ذاتی ہے تو پھر سرکاری تیل پہ کیوں ہے؟ جب بات ذاتی ہے بھائی، میرا اور آپ کا پرسنلی معاملہ ہے تو پرسنل تیل جلے گا۔ یہ تقویٰ ہے۔ جتنی دیر حضرت علی گفتگو کرتے رہے حضرت عمر کا پرسنل چراغ جلتا رہا، جب حضرت علی تشریف لے گئے تو پھر سرکاری والا جلا دیا۔ یہ عمر کا تقویٰ اور حال سنو اب عمر کا۔ یہاں تو جمعے کی نماز پڑھ کے اپنے آپ کو غوث اعظم سے کم نہیں سمجھتا ہے، نہیں حقیقت بتا رہا ہوں میں میاں۔ چار باتیں یاد ہو جائیں تو مولوی کا امتحان لینا شروع کرتا ہے۔
کہ حضرت یہ بتائیے اور یہ بتلائیے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ تھوڑی سی نیکیاں کر لے تو اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ بھئی جنت کا میں ٹھیکیدار ہوں. اور میرے بھائی اتنی نیکیاں کرنے والا عمر، حال معلوم ہے کیا ہے اس عمر کا؟ آخری وقت جب وصال کا وقت، موت کا وقت حضرت عمر کا قریب ہے. یہ حضرت عمر، موت کا وقت جب قریب ہے. حضرت عمر کو خنجر مارا گیا تھا مسجد میں، خنجر. اور حضرت عمر کی حالت بہت نازک ہو گئی اس خنجر کی وجہ سے. تقویٰ تو میں نے بتا دیا نا آپ کو عمر کا. میں بتا رہا ہوں، ہم تو سوچتے ہیں کہ جنت تو بالکل میاں رکھی ہوئی ہے، ایک جلسہ کرا لیا بس جنت کنفرم ہے. مسجد میں 500 روپے کا چندہ دے دیا، جنت تو اب بالکل کنفرم ہے. امام صاحب نے کہہ دیا اللہ جزائے خیر عطا فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. امام کا کام دعا کرنا ہے، مگر یہ مت سمجھو کہ خالی 500 روپے دے کے اعلیٰ مقام کے بالکل ٹھیکیدار ہو گئے. دعا ہے، دعا کرنا کام ہے، کر دے گا دعا. میں نے اس پہ ناز نہ کرو. یہ سب کچھ کرنے کے باوجود بھی اگر اللہ قبول کر لے تو بڑی بات ہے، ورنہ پھنس جاؤ گے. ایک نمک کی کنکر پہ اللہ چاہے تو تمہیں پھنسا دے. پھنسا کیا دے؟ وہ پھنساتا تو وہ کوئی آدمی آپ کے ساتھ چیٹ کر رہا ہے، وہ تو حق ہے. اگر وہ تمہیں جہنم میں ڈالے اس کا انصاف ہے، اس کا عدل ہے. اگر وہ تمہیں جنت دے دے تو اس کی رحمت ہے. سنیں ذرا سنیں، مجھے بہت مزہ آ رہا ہے تقریر کرنے میں، اگر آپ سن رہے ہیں تو. اور اگر نہیں سنیں گے تو ابھی اگلے 45 دن کوئی تاریخ خالی نہیں ہے، 45 دن تک سناؤں گا. یہ تھوڑی ہے کہ میں کچھ آج نہیں سنا رہا ہوں، نہیں سنو گے مجھے ٹینشن ہوگی. مجھے تو مزہ آ جائے گا، مت سنو کل سناؤں گا. روز سننے والے تیار ہیں اور کئی ہزار لوگ سنتے ہیں، تو مجھے تو ٹینشن ہے نہیں. ٹینشن آپ کو، سنو گے تو سناؤں گا، نہیں سنو گے چلا جاؤں گا. بات بہت اچھی چل رہی ہے. یہ تقویٰ حضرت عمر کا. اب ذرا سنیے، خنجر مارا حضرت عمر کے، حالات بہت نازک. حضرت عمر کو دودھ پلایا گیا. اس وقت جب خنجر مار دیا گیا تو خنجر اتنا گہرا تھا، جب حضرت عمر نے دودھ پیا نا تو جہاں سے خنجر لگا تھا پسلیوں کے راستے سے دودھ باہر نکل گیا. بہت گہرا تھا. جہاں ہم کھاتے ہیں معدے میں، جہاں ہماری غذا پہنچتی ہے نا، اس معدے کو بھی زخمی کر گیا تھا. تو حضرت عمر کا جب دودھ باہر نکلا جہاں خنجر لگا تھا، حکیم نے کہا حضور وقت آپ کے پاس بہت کم ہے، حضور وقت بہت کم ہے، اگر کوئی وصیت کرنا ہے تو کر جائیں. اس عمر کی بات کر رہا ہوں میرے بھائیو، جس کے بارے میں آمینہ کے لال کا ارشاد ہے میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. میں کسی چھوٹے موٹے کی بات نہیں کر رہا، میں کسی ارے غیرے کی بات نہیں کر رہا، میں کسی مولوی مفتی کی بات نہیں کر رہا، میں کسی پیر فقیر کی بات نہیں کر رہا، میں اس کی بات نہیں کر رہا جس کے نعرے مریدوں نے لگائے ہو، میں اس کی بات نہیں کر رہا جس کو مرید کہتے ہیں کہ صاحب میرا پیر ایسا ہے، میرے پیر کی یہ کرامت. میں اس کی بات نہیں کر رہا، میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کے بارے میں مصطفیٰ نے فرمایا آسمان کے ستاروں کے برابر کسی کی نیکیاں ہیں تو میرے عمر کی ہیں. میں اس کی بات نہیں کر رہا کہ جسے کسی مولوی نے سمجھا کے کلمہ پڑھایا ہو، میں اس عمر کی بات کر رہا ہوں جس کو نبی نے دعا میں مانگ کے کلمہ پڑھایا تھا. میں اس کی بات کر رہا ہوں، میرے نبی نے دعاؤں میں مانگا تھا عمر کو، یا اللہ مجھے یہ عمر دے دے. مرتبے تو خدا کی قسم پوری دنیا میں ایسی شان تو لے کے آؤ، مجھے نہیں لا سکتے آپ. پوری دنیا میں ایسی شان کا حامل نہیں لا سکتے کسی کو. نبی نے مانگا، کسی مولوی یا مفتی نے سمجھا کے کلمہ نہیں پڑھایا، مدینے والے آقا نے دعاؤں میں مانگ کے کلمہ پڑھایا، دار ارقم میں بلا کے کلمہ پڑھایا. اور ایسے نہیں کلمہ پڑھایا، نبی نے کلمہ پڑھا کے کہا عمر کلمہ تو نے پڑھ لیا ہے، تیری ذات سے بھی اسلام کو بہت فائدہ ہوگا. اور ہوا. جس فلسطین میں آج یہ ظالم بربریت کا ننگا ناچ نچا رہے ہیں، جہاں بے گناہوں کا قتل عام کر رہے ہیں، وہی جو ہے بیت المقدس حضرت عمر کے ہاتھ پہ اللہ نے فتح دی تھی.
حضرت عمر اس کے فاتح ہیں بیت المقدس کے. عراق، سیریا، جارڈن، کتنے ملک ایسے ہیں، ایران حضرت عمر کے دور خلافت میں فتح ہوئے. سبحان اللہ بولو یار، سبحان اللہ. حضرت عمر کے دور خلافت میں حضرت حسین کی شادی ہوئی. جب ایران کو فتح کیا، ایران کے بادشاہ کی بیٹی قیدی بن کے شہربانو مدینہ آئی تھی. حضرت عمر نے شہربانوں سے حضرت حسین کا نکاح کرایا تھا. سبحان اللہ. یہ حضرت عمر ہے. لیکن جب حضرت عمر کی پسلی سے دودھ باہر نکلا، زخم سے دودھ باہر نکلا، تو حکیم نے کہا کہ وقت بہت کم ہے، حضور ہو سکے تو کوئی وصیت کر دیں. حضرت عمر نے اپنے بیٹے عبداللہ کو بلایا، جوان بیٹا تھا. عبداللہ میرے قریب آؤ، جب تک بولنے کی طاقت ہے کچھ آپ تم سے کہہ جاؤں، کچھ بتا جاؤں. عبداللہ میرے قریب آؤ. جوان بیٹے عبداللہ کو میرے مصطفیٰ نے، میرے عمر نے قریب فرمایا. اور جب بیٹا قریب ہو گیا، باپ کا بالکل آخری وقت ہے. حضرت عمر کا تکلیف کی وجہ سے چہرہ سرخ ہے، بدن بہت زیادہ گرم ہے. حضرت عمر نے فرمایا بیٹا عمر پہ 40 دینار کا قرضہ ہے. کس پر 40 دینار کا قرضہ؟ جس کی آدھی دنیا پہ حکومت تھی. کس پر 40 دینار کا قرضہ ہے؟ جو فاتح اعظم تھا. کس پر 40 دینار کا قرضہ ہے؟ کہ جس نے پوری آدھی دنیا پر 23 لاکھ مربع میل پر 10 سال تک حکومت کی. کوئی مہینہ 2 مہینے کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، 10 سال تک حضرت عمر کا دور خلافت رہا. 23 لاکھ مربع میل پر. افریقہ کے ساحلوں تک حضرت عمر کے نام سے باغی تھراتے اور کانپتے تھے. یہاں تو اگر ایک ممبر بن جائیں، ایک منتری بن جائیں تو 7 نسلوں سے نہ کھایا جائے، پھر بھی ہمیں غدار کہا جاتا ہے. ایک منتری بن جائے، اس کی کوٹھی الگ دکھتی ہے، اس کا فارم ہاؤس الگ دکھتا ہے. یہ عمر ہے کہ 23 لاکھ مربع میل پر حکومت ہے، آدھی دنیا پر حکومت ہے، 10 سال حکومت کا پیریڈ ہے. اپنے بیٹے سے وصال کے وقت کہہ رہے عمر پہ 80 دینار کا قرضہ ہے. 80 دینار کا. بیٹے ایک کام کر، میرے فلا فلا رشتہ دار کے پاس جانا اور جا کے کہنا میرے بابا عمر 80 دینار کا قرضہ چھوڑ کے گئے، ہو سکے تو یہ قرضہ میرے بابا کا چکا دو. سب سے پہلے یہ نہیں کہہ کے گئے کہ وہاں مکان بنانا، وہ پلاٹ بیٹا ہے اس پہ قبضہ کر لینا، وہ زمین ہے اس پہ قبضہ کر لینا. نہ، میرا قرضہ ہے اسے اتارنا. بتایا فلا فلا کے پاس جانا، اور ہو سکتا ہے بیٹے، ہو سکتا ہے کہ وہ رشتہ دار بھی منع کر دیں، نہ اتار پائیں. ہائے عمر کو قرضے کی کتنی فکر لگی ہے. یہاں تو مرنے کے بعد بھی قبر کی مٹی ابھی باپ کی سیدھی نہیں ہوئی ہے، صحیح سے قبر نہیں بنی ہے، اور قبر پہ کھڑے ہو کے کوئی اعلان کر رہا ہوتا جتنے باہر کے مہمان ہیں سب کھانا کھا کے جائیں گے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ کسی کا نکاح ہوا ہے، کہ کسی کی بارات آئی ہے، ارے رات بھر اس کی بچیاں نے رو رو کے گزارا ہے، ارے صبح سے شام ہو گئی اس کے بچوں کے پیٹ میں لقمہ نہیں گیا، یہ کس کھانے کا آج تو قبر پہ ذکر کر رہا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ قبر کی مٹی اچھی کر کے صحیح سلامت کر کے اعلان ہونا تھا، تو یہ ہونا تھا میرے باپ پہ کسی کا قرضہ ہے تو مجھ سے آ کے لے لے. اعلان ہوتا ہے کہ کھانا کھا کے جائیں گے، اور خوب چلے ہوتے ہیں کھانے. میاں 4 بھگونے اٹھ جاتے ہیں جس دن مرا ہے آدمی، اس دن اس کے بچے جو رات بھر روئے ہیں ان کے پیٹ میں لقمے نہیں گئے، ان کو کوئی نہیں پوچھ رہا، اور ہمیں دیکھ رہا ہوں پلیٹوں پہ پلیٹیں چل رہی ہیں، کھانے خوب اڑائے جا رہے ہیں. شرم نہیں آتی؟ ابھی ایک جگہ رمضان شریف میں انتقال ہوا، لوگوں ظہر کے بعد دفن ہوا، 8 بھگونے کھا گئے ظہر کے بعد رمضان شریف میں.
کرنے کیا گیا تو؟ مجھے بتا کہ بریانی کھانے گیا تھا اور رمضان میں. یہ میری قوم کے حال ہے میرے بھائی، جو میں بتا رہا ہوں یہ میری قوم کے حال ہے. ہائے ہائے میرے بھائیوں، مرنا ہے ایک دن، مرنا بڑا سخت ہے، موت بہت سخت ہے. لوگوں اگر موت یاد کرو گے نا تو دنیا کی لذتیں بھول جاؤ گے. اگر گناہ کرنے کی عادت نہ چھوٹے، لوگ کہتے ہیں حضرت گناہ کی عادت نہیں چھوٹتی ہم سے. کون کہتا نہیں چھوٹتی؟ موت کو سامنے رکھ، قبر کو سامنے رکھ، گناہوں کی لذتیں چھوٹ جائیں گی، گناہ کرنے کی عادت ختم ہو جائے گی. لا تو موت کو سامنے. حضرت عمر نے فرمایا بیٹا فلا فلا رشتہ دار کے پاس جانا، اگر نہ اتارے نا قرضہ تو میرے فلا فلا دوست ہیں ان سے جا کے کہنا میرے بابا کا 80 دینار کا قرضہ ہے اسے چکا دو. ہائے ہائے کتنا خیال ہے، جبکہ ایک کو کہہ دیتے میرے رشتہ داروں سے بیٹے کہنا وہ قرضہ اتار دے، بات ختم ہو گئی ہے. لیکن نائب کا بھی نائب اگر وہ منع کر دیں تو ان کے پاس. ہائے ہائے عمر کو کتنا خیال ہے یار، کتنا خیال ہے عمر کو. دنیا سے جاؤں تو کس حال میں جاؤں، کتنا خیال ہے ان کے پاس جانا. بیٹا میرے رشتہ دار منع کر دیں تو میرے دوستوں کے پاس جانا، اور میرے دوست بھی منع کر دیں تو علی کی بارگاہ میں جانا. کوئی نہ دے تو علی سے کہنا میرا قرضہ پھر علی چکا دیں گے. اب ایک بات میں ڈنڈا ٹھوک کے بولوں گا، سید صاحب کو گواہ بنا کر، آل رسول بیٹھے ہیں ڈنڈا ٹھوک کے گواہ بنا کر. یہ رافضیوں کے منہ پہ بہت بڑا عمر کا تھپڑ ہے، بہت بڑا تھپڑ ہے. اس لیے کہ اگر عمر اور مولا علی کے معاملے میں کھٹاس ہوتی تو عمر یہ نہ کہتا کہ جب دنیا والے منع کر دے تو علی سے کہنا. عمر کو اگر سب سے زیادہ بھروسہ آج بھی ہے تو مولا علی پہ. رشتہ داروں سے زیادہ بھروسہ، دوستوں سے زیادہ بھروسہ مولا علی پہ ہے. تبھی نہ کہہ رہے اب چوتھے کا نام ہی نہیں لیا، نہیں تو چوتھے کا بھی تو لے سکتے تھے، مگر پتا ہے کہ علی کے بعد کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہائے 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 ہائے. اچھا ایک بات اور ہے، عمر کو بھی پتا تھا کہ علی مجھ سے کتنی محبت کرتے ہیں. چلو عمر تو محبت کرتے ہیں اس لیے دماد رسول ہے، ٹھیک ہے، چلو اس لیے محبت کرتے ہیں، نبی کے بھائی ہیں اس لیے محبت کرتے ہیں. لیکن عمر کو یہ پتا تھا میں تو محبت کرتا ہوں، علی بھی محبت کرتے ہیں، اس لیے اگر کوئی تمہارا دشمن ہے تو وہ تمہارا قرضہ کیوں چکائے گا؟ کیوں چکائے گا بھائی؟ سوال ہی نہیں اٹھتا. عمر کو پتا ہے کہ علی کے پاس بیٹا جائے گا تو علی ضرور چکا دیں گے، کیونکہ مجھ سے وہ بھی محبت کرتے ہیں. ہائے ہائے یار بولو نا سبحان اللہ. یہ حقیقت ہے. ان رافضیوں کو تھپڑ مارا ہے، اور اگر کوئی کہے تو کہہ دینا عمر کو اتنا یقین اور بھروسہ علی پر ہے اور علی کی محبت اتنی ہے جہاں رشتہ دار اور دوست پیٹ پھیر دیں وہاں علی سامنے کھڑے ہیں عمر کے. ایک پوائنٹ اور نقطے کی بات اور، اگر اس طرح کا معاملہ عمر کی زندگی میں آیا ہوتا تو یہ کہہ سکتا تھا رافضی کہ پہلے تو معاملات اچھے تھے بعد میں خراب ہو گئے تھے. لیکن یہ میں اس وقت کی بات بتا رہا ہوں کہ جب دودھ پیا تھا تو زخم کے راستے باہر نکل گیا. اس کے بعد عمر نے نہ کوئی شام دیکھی نہ کوئی صبح دیکھی. آخری وقت کی بات بتا رہا ہوں، آخری وقت جب یہ محبت کا حال ہے تو پھر مجھے بتاؤ کہ آج اس رافضی کا کیا حال ہے. میدان محشر میں یہ علی کو منہ کیا دکھائے گا. یہ ہے حضرت عمر. کہا بیٹا اتنا کرنا. حضرت عمر کے بیٹے نے سن لیا، کہا بیٹا ایک بات اور سن. ہائے ہائے کیا کر؟ ایک بات اور سن. بیٹا خاموش ہے، سارے لوگ خاموش ہیں، اس لیے کہ آدھی دنیا پر حکومت کرنے والا عمر زخمی ہے، بستر پر پڑا ہے. سارے لوگ حضرت عمر کی بارگاہ میں کھڑے ہیں. حضرت عمر کی حالت نازک سے نازک تر ہوتی چلی جا رہی ہے. کہا بیٹا ایک بات اور سن. جب لوگوں نے کہا، حکیم نے کہا حضور وقت بہت کم ہے آپ کے پاس، کچھ وصیت کر جائیں، تو کہا حذیفہ بن یمان کو بلا کے لاؤ.
یہ نبی کے ایک رازدار صحابی ہے، ہائے ہائے، حذیفہ کو لاؤ، ایک نبی کے رازدار صحابی ہے، آخری وقت تھا، حضرت حذیفہ کو بلایا گیا۔ حضرت حذیفہ جب آئے تو حضرت عمر نے فرمایا حذیفہ تم نبی کے رازدار ہو، نبی نے تمہیں ان منافقین کی لسٹ دی تھی جو مدینہ میں ہیں، ان منافقین کی لسٹ تمہارے پاس ہے جن کو نبی نے بتایا تھا، تم جانتے ہو کہ کون کون منافق ہے، یا مصطفیٰ جانتے ہیں کون کون منافق ہے؟ یہ بتا حذیفہ، اس لسٹ میں عمر کا نام تو نہیں ہے؟ بات سمجھ ماری کہ نہیں آ رہی ہے آپ کے؟ یہ مسجد کی سیڑھیوں سے جو نوجوان جا رہے ہیں نا، یہ دنیا کے عجیب اٹکل نوجوان ہیں، ان کو اگر ناچ گانے کی ہو نا تو یہ کرسیوں سے ہٹے نہیں، اتنی زبردست، خدا کی قسم میں تقریر کر رہا ہوں، شاید میں نے یہ تقریر کئی سالوں میں کی ہوگی جو میں کر رہا ہوں۔ ہاں، آپ یہ مت سوچئے کہ میں بہت زیادہ جوش میں بولوں، میں دھوئیں نکال دوں، میں میرے سینے میں اللہ نے وہ جان دی ہے۔ ہندوستان میں ابھی بھی کوئی نہیں ہے میرے مقابلے پہ آج بھی بول دے، میں 2 سے 2.5 گھنٹے جس ٹیپ پہ جا کے بولتا ہوں آدمی 10 بار سوچتا ہے، لیکن آج میں بہت ہوش میں بولنے کی کوشش کر رہا ہوں، اگر آپ نہ سنیں تو آپ کی کم قسمتی ہے۔ یہ تقریر روز نہیں ہوتی ہے، یہ حضور سے یہ صاحب قبلہ نے بلایا تو میں سوچا ہوں کہ کچھ آپ کو دے کر جاؤں، حالانکہ میری تقریر 1 گھنٹے سے زیادہ ہو چکی ہے، اب آپ سنیں تو میں سنا دوں، نہیں تو ختم کر دوں، بتائیے آپ۔ حذیفہ، کون کہہ رہا وہ عمر جس کو نبی نے مانگا تھا اپنی دعاؤں میں؟ کون کہہ رہا وہ عمر جس کے بارے میں نبی نے بشارت دی تھی کہ آسمان کے ستاروں کے برابر نے کیا میرے عمر کی؟ کون عمر جس کے بارے میں میرے نبی نے کہا میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا؟ جس کے بارے میں دنیا کے ایک مدبر نے کہا تھا اگر ایک عمر اور ہوتا تو پوری دنیا میں مذہب اسلام ہوتا۔ اس عمر کی بات کر رہا ہوں، اس عمر کی بات کر رہا ہوں میں۔ حضرت عمر نے فرمایا حذیفہ، نبی نے وہ لسٹ تمہیں تھمائی تھی جو منافقین کی لسٹ ہے، وہ راز کی بات ہے، رسول اللہ جانتے ہیں یا آپ جانتے ہیں؟ حذیفہ میرے پاس وقت کم ہے، بس یہ بتا دے کہ اس میں میرا نام تو نہیں ہے؟ یہاں تو اگر ذرا سی نیکی کر لی تو سوچتے کہ اب تو جنت میں جانے سے روکے گا کون؟ ہم تو حاجی جی ہو گئے، حج کر آئے ہم تو، ہے نا، ہم نے تو یہ کام کر لیا، ہم تو وہ کر لیا۔ عمر کہہ رہا، حضرت حذیفہ کی ہچکی بن گئی، ہچکی بن گئی، رونے لگے، کہنے لگے عمر یہ مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں بتاؤں۔ معاملہ اور زیادہ سنگین ہو گیا، یہ مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں بتاؤں۔ حضرت عمر نے دامن پکڑ لیا، تجھے تیرے نبی کا واسطہ حذیفہ، مجھے بتا دے، آخری وقت ہے تاکہ سکون سے میری جان نکل سکے، مجھے بتا دے ورنہ عمر تڑپتا رہے گا۔ حذیفہ بتا، تجھے تیرے نبی کا واسطہ، بار بار دامن کو کھینچ رہے ہیں، حضرت عمر کے ہاتھ میں جو طاقت ہے، حضرت عمر کی مٹھی ہے، اس کی گرفت ہلکی ہوتی چلی جا رہی ہے۔ حذیفہ بتا دے اس لسٹ میں کیا عمر کا نام تو نہیں ہے؟ حضرت حذیفہ نے فرمایا عمر مجھے بتانے کی اجازت نہیں ہے، یہ راز یا تو میرے نبی جانتے ہیں یا ان کے بتانے سے میں جانتا ہوں، مجھے اجازت نہیں کہ یہ راز کسی پہ ظاہر کروں۔ کہا حذیفہ عمر کو بتا دے۔ ہائے عمر میں تیرے تقوی پہ قربان جاؤں، ہائے عمر میں تیری سیرت پہ قربان جاؤں، حذیفہ مجھے بتا دے۔ حذیفہ نے روتے ہوئے کہا عمر اتنا بتا سکتا ہوں، ہاں اس لسٹ میں تیرا نام نہیں ہے۔ حضرت عمر نے سانس لی اور سانس لے کے اپنے بیٹے سے کہا بیٹے ایک کام اور کر دے میرا۔ کون ہے یہ آدھی دنیا کا جو حکومت کرتا ہے وہ اپنے بیٹے کو یہ بات بتا رہا، بہت وقت قریب ہے حضرت عمر کا، کہا چند سانسیں بچی ہیں عبداللہ، ایک کام کر تو حضرت عائشہ کی بارگاہ میں جا، مصطفیٰ کی پیاری بیوی، اور امی عائشہ سے کہنا میرے باپ کا آخری وقت ہے، میرے باپ کا آخری وقت ہے، وصال قریب ہے،
میرے باپ نے یہ کہلا کے بھیجا ہے کہ انتقال کے بعد مصطفیٰ کے روزے میں پہلو میں جو ایک قبر کی جگہ خالی ہے وہاں عمر دفن ہونا چاہتا ہے۔ آپ ملکہ ہیں اس روزے کی، آپ مالکین ہیں، آپ مالکین ہیں، جبکہ خلیفۃ المسلمین کون ہے؟ حضرت عمر۔ خلافت کی کرسی پر کون بیٹھے؟ عمر۔ لیکن اجازت لے رہے ہیں حضرت عائشہ سے۔ حضرت عائشہ سے خاموشی سے بیٹھتے ہیں۔ دیکھیے آپ لوگ اگر یہ کریں گے نا تو یہ زیادتی ہے۔ اور یہ سمجھ لیجئے میں سیرت عمر بیان کر رہا ہوں، مرنے کے وقت شاید افسوس ہوگا تمہیں کہ کاش وہ بات سن لی ہوتی۔ باتیں ہیں، یہ اچھا وقت ہے، حالانکہ میں نے تقریر جتنا بولنا تھا وہ وقت بھی میں نے بول دیا، لیکن